بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے احسان دانش کی نظم تغیر۔ تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس نظم کے اہم نکات۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے شاعر اب کچھ مثالیں پیش کر رہا ہے۔ پہلی مثال ہے دن رات کا بدلنا، دوسری مثال ہے موسموں کا بدلنا، تیسری مثال ہے پھول سے خوشبو کا نکلنا، مثال ہے چاند اور سورج کی گردش، اس کے بعد ہے شہروں میں انقلاب، اس کے بعد ہے محفل میں انقلاب اور رات کو ہونے والی تبدیلیاں، اور آخر میں کہتا ہے کہ تبدیلی ایک ایسا جادو ہے کہ جس سے کائنات کی کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ نظم میں شاعر اپنا خیال کئی طریقوں سے پیش کرتا ہے۔ کچھ نظموں میں پہلے کچھ مثالیں دیتا ہے اور پھر آخر میں، نظم کے آخر میں وہ پیغام دینا چاہتا ہے، وہ جو میسج دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ لیکن کچھ نظموں میں وہ پہلے ہی وہ پیغام دے دیتا ہے، وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے، اور پھر اپنی بات کی وضاحت کے لیے کچھ مثالیں پیش کرتا ہے۔ اس نظم میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، پہلے ہی شعر میں اس نے اپنا پیغام دے دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوست، میرا کلام لا کلام ہے، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ کہہ کیا رہا ہے، پیغام کیا دے رہا ہے، بات کیا کر رہا ہے کہ سن، زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ اس نے پیغام دے دیا ہے۔ اب اپنی بات کی وضاحت کے لیے وہ کچھ مثالیں پیش کر رہا ہے۔ پہلی مثال پیش کرتا ہے دن اور رات کا بدلنا۔ جب سے کائنات مارز وجود میں آئی ہے، دن اور رات مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ رات صبح کا انتظار کرتی ہے، صبح، دوپہر، شام، پھر رات، طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رات کے وقت مکمل خاموشی ہوتی ہے، لیکن رات اس انتظار میں ہے کہ کب صبح ہوگی اور پھر سے وہی ہنگامے، ہلچل شروع ہو جائے گی۔ یعنی دن اور رات کا مسلسل تبدیل ہونا، یہ اس نے دی ہے پہلی مثال۔ دوسری مثال اس نے دی ہے موسموں کا بدلنا۔ موسم ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، موسم ایک جیسے نہیں رہتے۔ خزاں کا موسم بہار کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ گرمی، سردی، خزاں، بہار، موسم ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہر ایک پتے کی خاموشی میں ایک کہانی چھپی ہوئی ہے، ایک افسانہ چھپا ہوا ہے۔ کائنات میں موجود ہر ایک چیز کی ایک الگ کہانی ہے جو کہ دوسرے سے مختلف ہے۔ حقیقت اس دنیا میں کسی بھی چیز کو سکون اور قرار حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد شاعر نے بتایا ہے کہ جو ہی پھول کھلتا ہے اس کی خوشبو نکل کر ہوا میں شامل ہو جاتی ہے۔ جو ہی وہ ہوا میں شامل ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی پتیاں پھول کی جو ہیں وہ گر جاتی ہیں۔ اس طریقے سے پھول کی زندگی اگلے ہی لمحے، کچھ ہی دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جب پھول ہی ہمیشہ کھلا نہیں رہ سکتا تو اس میں خوشبو کیسے ہمیشہ قائم رہ سکتی ہے؟ پھولوں میں خوشبو ہمیشہ رہتی ہے اور نہ ہی ہمیشہ موسم ایک جیسے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چاند اور سورج کی گردش۔ جب سے کائنات مارز وجود میں آئی ہے تب سے یہ مسلسل سفر میں ہے، مسلسل گردش کر رہے ہیں، اور انہی کی گردش کی وجہ سے خالق کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ان کی گردش کی وجہ سے ہی موسم بدلتے ہیں، ہمارے دن رات بدلتے ہیں اور ہمارا وقت بدلتا ہے۔ کی گردش کی وجہ سے ہی کائنات کی خوبصورتی اور اس کے رنگ قائم و دائم ہیں۔ اس کے بعد شاعر یہ کہتے ہیں کہ شہروں میں انقلاب برپا ہو رہے ہیں، شہروں میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جہاں 100 گھر تھا اب 1000 گھر ہو چکا ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، مکانات بڑھ رہے ہیں۔ جہاں جنگل تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، جہاں ویران جگہ تھی اب نظر ہی نہیں آتی، وہاں پر بھی آبادی اور وہاں پر بھی کالونیاں، وہاں پر بھی لوگ آباد نظر آتے ہیں۔ محفلوں میں بھی تبدیلیاں جاری ہیں، انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ دوستان کہتے ہیں رات کو ٹھہرنے کی جگہ، سکون کرنے کی جگہ، اس سے مراد قبرستان بھی لیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ محفل ہو یا قبرستان، شہر ہو یا جنگل، ہر جگہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور یہ مسلسل رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اور آخری شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں گویا یہ نئی تبدیلی یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے کائنات کی کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی۔ اس کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس تبدیلی سے دوچار نہ ہو، جو اس تبدیلی سے بچ گئی ہو؟ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو مسلسل سکون حاصل ہو۔ اسے ایک دفعہ دیکھیں
एहसान दानिश कहते हैं कि मेरे दोस्त मेरी बात गौर से सुन ले, इसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। और बात क्या है कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली का नाम है। पर एक दिन और रात का बदलना, याद है मौसमों का बदलना, खुशबू का निकलना, सूरज की गर्दिश, शहरों जंगलों महफिल और कब्रिस्तान या ठहरने की, रात को ठहरने की जगह, हर जगह इनकलाब बर्पा हो रहे हैं। आखिर में कहते हैं कि ये एक ऐसा जादू है, क्या चीज़, ये नई तब्दीली जिससे कायनात की कोई भी चीज़ बच नहीं सकती। इस कायनात में किसी भी चीज़ को सुकून हासिल नहीं है। एहसान दानिश के मुशाहिदात तजर्बात खासे वसी और गहरे हैं। उनकी शायरी में वुसअत नज़र और गहराई पाई जाती है। आपने ज़िंदगी, शायरी और इल्म फ़न में जिन बुलंदियों को छुआ वो उनकी ज़ाती मेहनत का नतीजा है। दानिश ज़िंदगी की तलख नाकामियों का गहरा तजर्बा रखते थे। आपने ज़िंदगी की तलखियों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। आपकी नज़्म तग़य्युर का आगाज़ भी इसी दावे से ही होता है कि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ज़िंदगी मुसलसल बदलते रहने का नाम है। उम्मीद है एहसान दानिश की ये नज़्म तग़य्युर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़रूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। आने वाला हर नया लेक्चर आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।